ایک تازی روٹی پہنچنے پر ان کی خوشی کتنی ہے، یہ میں ساتھ میں ویڈیو چلا رہا ہوں، آپ دیکھیے. يا جماعة هذا الخبز هات مبارك پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ تازی روٹی دیکھنے کو ملی ہوگی. پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد انہوں نے ایک تازی روٹی ایک ایک نوالے پر کتنا شکر کیا جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بچپن میں آتے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کرتے تھے اور ان کے بھائیوں کا قصہ بھی سنا کرتے تھے جو ہمیں حیرانی میں ڈال دیا کرتا تھا. لیکن آج شاید وہی مثال غزہ اور مسلم حکمرانوں کے درمیان میں چل رہی ہے کہ غزہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک مثال پیش کر رہا ہے جو اکیلے تنہا تنہا ہے، جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بربریت کی جا رہی ہے، اور جہاں پر ہماری مسلم حکمران خاموش تماشائیوں کی طرح صرف یہ تماشا دیکھنے میں مصروف ہے. اسے اتنی فرصت نہیں، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ چند الفاظ وہ ان کے لیے کہہ سکے، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ مزاحمتی بیان دے سکے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ بھیج سکے. اور دوسری طرف جب صدر ٹرمپ صاحب جب وہ دورہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس کتنے اخراجات ہیں، کتنا مال ہے، اس کا حساب آپ لگا سکتے ہیں کہ اتنا اس پر خرچ کیا. مسلمان تو مسلمان، کفار بھی شاید پشیمان ہوں گے اس چیز کو دیکھ کر. وہ بھی اس وقت حیران ہوں گے کہ کتنا ایک انسان کے 3 دن پر صرف ٹرمپ صاحب نے صرف 3 دن عرب ممالک کا دورہ کیا، صرف 3 دن، اور 3 دن کے اندر اس کو تقریباً 3,330 ارب ڈالر، یعنی کہ جو اگر حساب لگایا جائے تو اگر امریکہ اگلے 4 سال تک وہ اس رقم سے اپنے دفاعی بجٹ کو مضبوط کر سکتا ہے. اگلے 4 سال تک جو دنیا میں صرف اپنے ممالک پر نہیں، بعض اور ممالک پر بھی دفاعی بجٹ جو تقریباً اپنے سے ہی ادا کرتا ہے، تقریباً 1 سال کا 800 ارب ڈالر جو اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے، کہ اسے 3 دن کے اندر اتنی بڑی رقم دے دی گئی. اگر یہی رقم پاکستان کے پاس ہوتی تو پاکستان اس رقم سے اگلے 28 ایئرز یعنی کہ 28 سال مکمل اپنے دفاعی بجٹ کو مضبوط کر سکتا، صرف اسے ایک رقم کے ساتھ. شاید اتنی رقم ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے اپنی مار دھاڑ کے بعد بھی اتنی رقم اکٹھی نہ کی ہو جو اس ملعون صدر ٹرمپ نے، جو پچھلے 3 دنوں میں جس پر عرب حکام نے اتنا پیسہ بہایا. اور اتنے جہاں پر یہ اتنا کیا جا رہا ہے، جب یہی چیز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی اور یہی چیز سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تو مظلوم فلسطینی لائن پر کھڑے، قطار پر کھڑے، اپنا برتن لیے کھڑے ہوئے ہیں خوراک کے لیے. اور جب وہاں پر ایک صحافی ان سے انٹرویو لیتا ہے تو ایک آدمی وہاں پر کہتا ہے کہ جہاں ٹرمپ کے لیے اتنا عرب حکام خرچ کر سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے کچھ امداد نہیں بھیج سکتا؟ پچھلے 11 ہفتوں سے مسلسل اسرائیل نے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر کسی بھی امدادی سامان کو روکا ہوا ہے. کسی بھی قسم کا امدادی سامان، خوراک، پانی، کچھ بھی نہیں دیا جاتا. جہاں بجلی نہیں، جہاں انٹرنیٹ نہیں، جہاں پر رہنے کے لیے گھر نہیں، ہسپتال نہیں، خوراک نہیں. ایک ماں کے سامنے 9 بچوں کی لاشیں، جو صبح کو زندہ ہے شام تک وہ نہیں، جو شام کو ہے وہ صبح کو نہیں، جو دوپہر میں ہے وہ شام تک وہ ختم. اتنی تباہی کا منظر دیکھنے کے باوجود بھی کیوں مسلمان خاموش؟ کیوں آپ خاموش ہیں؟ کیوں آپ ابھی تک، آپ کے اگر اکاؤنٹ، اگر ابھی تک آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اگر ابھی تک وہ مصروف ہیں صرف بے حیائی پھیلانے پر، ٹک ٹاک پر صرف ناچ گانا ڈالنے پر، اگر وہ اسی میں ابھی تک مصروف ہیں تو ذرا سوچیے آپ کس لائن پر ہیں. اپنے ایمان کو جھنجھوڑیے. اگر ان کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے باوجود بھی، اگر ان کی اس طرح کے تبصرے سننے کے باوجود بھی اگر آپ خاموش ہیں، اگر ضمیر آپ کو نہیں جھنجھوڑتا تو اپنے ایمان کی فکر کیجیے. تو سوچیے آپ کس لائن پر کھڑے ہوئے ہیں. اور صرف یہ ایک بھوک پیاس نہیں، یہ چیز اسرائیل نے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے، غزہ کو ختم کرنے کے لیے اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے اور وہ اسی ہتھیار کے ذریعے وہ ختم کرنا چاہتا ہے. اور اسی بھوک کی وجہ سے تقریباً اب تک 300 سے زائد بچے صرف بھوک کی وجہ سے شہید ہو چکے. 300 سے زائد بچے. آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ یہ بات کیوں ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم موجود ہیں، اتنا ٹرینڈ چلاؤ اس چیز پر، اپنی آواز کو اتنا اٹھاؤ کہ ہر جگہ آپ کی آواز ہو، ہر جگہ پر. کم از کم مسلم حکمران اگر حکمران نہیں کر سکتے، میں آج بھی
ہم مسلمان، تمام مسلمان، ہم پاکستان کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ہر جگہ کا مسلمان، میں حقیقی طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ہر جگہ کا مسلمان اس وقت غزہ کے ساتھ سانسیں لے رہا ہے، غزہ کے دل کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، میں بھی یہی غزہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے ان حکمرانوں کی وجہ سے ہماری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شکایت مت کریں۔ ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت ان کے ساتھ تھے، ہم شروع سے آخر تک اب تک ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری طرف سے جواب دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض حکمران جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، جن کے پاس اتنی طاقت ہے، عرب ممالک ہیں، وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم اس چیز پر مذمت کرتے ہیں۔ اب مذمت کا وقت نہیں رہا، مزاحمت کا وقت رہا ہے، اس وقت مزاحمت کا چل رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہ حق سب سے پہلے ان عرب ممالک پر ہے جو بالکل فلسطین کے قریب ہے، وہ ہر طرح سے ان کا تعاون ہوگا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، میرے بس میں جہاں تک ہے، آپ کے بس میں جہاں تک ہے آپ وہاں تک کیجئے، میرے بس میں جہاں تک ہے میں وہاں تک کرتا ہوں۔ میرے پاس اگر اور کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، کم از کم میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اس جہاد میں حصہ لے سکتا ہوں، کم از کم میں ان کے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھا کر میں ان کے لیے اس جنگ میں اس طرح سے شریک ہو سکتا ہوں، کم از کم ان کے حق میں بول کر میں اس طرح سے ان کے اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم تو کھڑے تھے، ہم نے آواز بھی بلند کی تھی، ہم نے ہر طرح سے کوشش کی تھی، ہم اتنا دور رہ کر بھی ہم نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہم نے ان کے پروڈکٹس کی، ہم نے ان کی اشیاء کی، ہم نے ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ رکھا، ہم نے ان یہودیوں کا بائیکاٹ کیا، ہم نے ان یہودی کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا، ہم نے کوک، پیپسی جیسی غلیظ ترین بوتلوں کا ہم نے بائیکاٹ کیا، اور مسلسل ہم نے کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جواز ہو، ہمارے پاس کچھ تو ہو، ہم نے کیا کیا ہے غزہ کے لیے؟ صرف ہم ساری زندگی صرف حکمرانوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے اور صرف انہیں کو گالیاں دیتے رہیں گے تو کیا ہم آزاد ہو جائیں گے اس چیز سے؟ تو کیا ہم اس چیز سے بری ذمہ ہو گئے کہ صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہو اور ہم اس چیز سے بری ذمہ ہیں؟ نہیں، آپ کے بس میں بھی بہت کچھ ہے، آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، آخر کیوں نہیں کرتے؟ جن مظلوموں کو بھوک کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، جن مظلوموں پر ہتھیار استعمال کرنے کے بعد، اب آخری نہج پر ہتھیار کے استعمالات پہنچنے کے بعد اب وہ ان کو بھوک کے ذریعے مارنا چاہتے ہیں، تب بھی ہم خاموش ہیں۔ صرف یہاں تک نہیں، 11 ہفتوں کے بعد کچھ امدادی ٹرک بیرونی ملک کے دباؤ کی وجہ سے پہنچے، جو تقریباً 83 ٹرکس 83 ٹرکس جو ان کی امداد کے لیے پہنچے، اگرچہ یہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے، اتنا سا صرف سامان وہاں تک پہنچا ان کے پاس، اور وہاں پر ایک جگہ پر اس سارے سامان کا سٹاک کیا گیا تاکہ صبح ہوتے ہی یہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ ان لوگوں کو دیا جائے جو اس کے مستحق ہیں، جو بالکل اس وقت جن کے پاس بالکل اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یہ ان کو دیا جائے۔ وہاں پر بھی اسرائیل نے رات کے وقت میں وہاں پر موجود اس جگہ کی حفاظت کرنے والے 6 سیکورٹی گارڈوں کو اسرائیل نے اپنے حملے سے ان کو بھی شہید کر دیا۔ ہر طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس ادویات پر، وہ ٹرک جو ان کے کہنے کے باوجود اس ملک میں آئے، ان کے لیے امداد آیا، اب اس امداد پر بھی حملے کیا جاتا۔ تقریباً پچھلی رات اس پر تقریباً 6 سے 7 دفعہ حملہ کیا۔ تو کہاں ہے ہمارے ضمیر؟ تو کہاں ہے ہماری حالت؟ کہاں؟ ہم نے کس حد تک کوشش کی؟ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے حکمران کہاں تھے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ عرب دنیا نے کیوں نہیں ان کا ساتھ دیا تھا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان سب کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے اپنا سوال ہوگا۔ آج ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچی کہہ رہی تھی، چھوٹی سی معصوم بچی، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو چکے، اور ایک تازی روٹی پہنچنے پر ان کی خوشی کتنی ہے، یہ میں ساتھ میں ویڈیو چلا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ يا جماعة هذا الخبز هات مبارك $200 پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ تازی روٹی دیکھنے کو ملی ہوگی، پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد انہوں نے ایک تازی روٹی ایک نوالے پر کتنا شکر کیا جاتا، کتنا صبر کیا جاتا۔ ان کے خلاف ہم کچھ نہیں اگر بولیں گے، آپ کچھ نہیں بول سکتے، آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اگر صرف بے حیائی پھیلاتے ہیں
اور ان کے حق میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اگر آواز نہیں اٹھاتے، آپ کے سوشل میڈیا اگر اس طرف نہیں ہے، آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس طرف نہیں ہے، اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی، اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی، تو آپ کے بارے میں آپ سے سوال لازمی کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ چھوڑیے عرب دنیا کو، چھوڑیے انہوں نے جو کیا پوری دنیا سے لعن طعن پر برسایا جا رہا ہے، اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے ابھی تو، کیا ہم ساری زندگی انہی کے بارے میں بات کریں؟ آپ نے کتنا کیا، یہ سوال ہوگا آپ سے، آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ ہاں، ہم آج بھی کہتے ہیں ہم ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ تھے، ہم انہی کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ ہم انہی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم وہاں پر جا کر جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم وہاں پر جا کر کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اس معاملے میں کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے لیے آواز کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم دشمن کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، دشمن کو اگر وہاں پر جا کر ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ہم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عرب دنیا پر تبصرے بہت کیے جا رہے ہیں، بعض ایسی ویڈیوز بھی دیکھی جو KFC کے اندر بیٹھ کر عرب دنیا پر تبصرے کر رہا ہے، عرب دنیا نے جو کیا، ارے آپ نے کیا؟ ارے آپ تو KFC کے اندر بیٹھ کر عرب دنیا کو گالیاں دے رہے ہو، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہو؟ بعض لوگوں کی ہم نے دیکھی میکڈونلڈ پہ گئے، وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھا پی بھی رہے ہیں، عرب دنیا کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا آپ بھی تو وہ شامل۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں غزہ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے سوشل میڈیا ایک ایسا ٹرینڈ چلایا جائے جس پر صرف سوشل میڈیا کی آواز ہو، ہر وقت جس وقت بھی سوشل میڈیا کو آن کیا جائے صرف فلسطین کے لیے آواز ہو، صرف وہاں کے مجاہدوں کے لیے آواز ہو، صرف وہاں کی مزاحمت کے لیے آواز ہو۔ اور بے حیائی، اور یہ آج تک ہمارے خیال میں بہت پھیلا چکی ہے، یہ دنیا بہت پھیلا چکے ہیں آپ، اب اس کو چھوڑیے، اب آگے کی طرف سے۔ السلام محمد اسحاق۔